ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جعفر صادق سے لڑنا چھوڑ دو، انہوں نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ مجھے مل چکا ہے۔ یہ لوگ ہیں۔ اب یہ مرتبہ پانے کے بعد امام جعفر صادق کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو مصافحہ کر کے کہتے تھے اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ کون ہے یہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پر پوتے ہیں، امام زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، امام جعفر صادق امام اعظم کے استاد، جن کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جس کی جوتیاں سیدھی کرے امام اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا، میری بخشش ہو گئی تو تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، تو آپ رو کر کہتے یہی تو رونا ہے کہ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حالانکہ ان کے دور میں ان سے بڑا متقی، جب نبی کے شہزادوں کو اتنا خوف تھا، اتنی خشیت تھی، آج ہم کتنے بے باک ہو گئے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہمیں جنت نہیں ملے گی تو جنت کسے ملے گی؟ جنہوں نے پوری رات بھر عبادت کی وہ اتنے مغرور نہیں تھے جتنے مغرور ہم ہوئے ہیں، جتنا تکبر اپنے میں آ گیا ہے۔ اس لیے خیال کرنا اس بات کا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بات دور سے دور چلی گئی، آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میدان محشر کی سیر کرانے کی بات چل رہی تھی کہ آئیے میدان محشر کی سیر کر لیتے ہیں۔ بات دور نکلی، اب بات شارٹ ہی کر لیتے ہیں۔ جو عنوان لے کے چلا تھا اب شاید وہ پورا نہیں ہوگا، اختصار سے اسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ میدان محشر کی سیر، میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام جیسے نبی، نوح علیہ السلام جیسے نبی اللہ کے خوف سے نفسی نفسی کر رہے۔ حدیث پاک جو پڑھنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا، اے کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا۔ حالانکہ یہ کعب کون ہے؟ تابعی ہے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو نہیں دیکھا بلکہ صحابہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ تابعی، صحابی نہیں۔ اور فاروق اعظم صحابی، جانشین رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، بلکہ ہم سنیوں کے عقیدے میں مراد مصطفیٰ ہیں، مراد رسول۔ حضور نے انہیں مانگا ہے، اللہ سے طلب کیا ہے، مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ تو کہا کہ کعب ذرا ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اپنا حال کیا ہے؟ جہاں خوف خدا کی بات ہوگی تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش، ارے اب بھی مولانا نماز کی بات کریں گے، اب بھی داڑھی کی بات کریں گے، اب بھی عمل کی بات کریں گے۔ میرا ایک دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے ابھی بھی، اور تقریر ختم کرتا ہوں تو پھر آتا ہے، یار کہاں چلے جاتے ہو یار تم ڈراتے بہت ہو یار۔ میں نے کہا کہ ہم کیا ڈرائیں، حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان، اور سارے انبیاء ڈرانے ہی کے لیے آئے، بلکہ حضور علیہ السلام کو جو پہلی مرتبہ حکم دی ہوا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے بالا پوش اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ تو یہاں ڈرنے ڈرانے ہی کی بات ہوگی، واعظ و نصیحت اسی کا نام ہے۔ لطیفہ گوئی کے لیے ٹی وی کے ڈرامے کافی ہیں، یہاں نصیحت کی جگہ ہے، یہاں خوف خدا پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ اور چونکہ کئی اولیاء ہوتے ہیں کہ ایک محفل میں، تو ان کی برکت سے اپنا بھی کنیکشن جڑ جائے، خشیت کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فاروق اعظم نے کہا، اے کعب مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو۔
حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، ڈر اللہ کا اتنا تھا فاروق اعظم کے دل میں کہ اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے، تو مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا، چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا. اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے، اور جب رات کو آتے تھے تو کوڑا اٹھا کر اپنے پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. حالانکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی تھی، لیکن اللہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان کا حال کیا تھا؟ تو کہتے ہیں ایسی بات بتاؤ کعب جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین، میں نے گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتب ہے اس میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائے. کہانی قصہ نہیں ہے، دل کے کانوں سے سننا. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں سے ایک دن جانا ہے. ہم نے بہت لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا میرے بھائیوں، ہمیں بھی دفن کر دیں گے لوگ، ہمیں بھی دفن کر دیں گے. بہت جلد وہ دن آئے گا. میرا بیٹا، میرا مال، میرا کاروبار، کورونا نے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے. بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا، پتہ نہیں اس کو کورونا ہوگا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے. یہی ہوا، یہ ہوا. بیٹا باپ کی میت میں پانی ڈالنے نہیں آیا، میرے باپ کو کورونا ہو سکتا ہے تو کہیں مجھے نہ ہو. یہ خوف تھا. بلکہ قیامت سے پہلے قیامت قدرت نے بتا دی، کوئی کسی کا نہیں. سب گھروں میں قید ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کے جن بندوں نے خدمت کی انہوں نے کی، اور جنہوں نے کی اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. تو ایک دن ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے. اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے لیے کچھ کر لو، منا لو، اللہ کو راضی کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. گناہ میں کوئی عزت نہیں ہے، گناہ میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہ میں کوئی قرار نہیں ہے. اللہ کی یہاں عزت نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، سچی توبہ کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے. فاروق اعظم سے کہا کعب احبار نے امیر المومنین، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لاؤ محشر میں. تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر کے فرشتے اس کو کھینچتے لائیں گے، اور اس کی جب آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جو ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف ابراہیم کو امان دے دے بس، میں اپنے لیے مانگتا ہوں مجھے امان دے دے بس، اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھے کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جس پہ اللہ نے توریت نازل کی، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج موسیٰ تجھ سے امان چاہتا ہے، آج میں ویڈیو کسی کے لیے اگر کچھ اچھا نہیں لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. عیسیٰ علیہ السلام تو سجدے میں سر رکھ کر یہ کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا. دیکھیں یہ میدان محشر، جس محشر کے لیے سوچتے ہیں ارے کیا ہوگا وہاں، دیکھ لیں گے جو ہوگا، دیکھ لینا. بہت ہمت ہے نا. اگر وہ نیکیوں کا حساب لے لے، نیکیوں کا، ہم نیکی کا حساب نہیں دے سکتے، اس کو گناہوں کا حساب دیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں تو مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا. یہ لوگ تھے جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ. ہم کہاں ہیں ہم لوگ؟ خدا کے لیے خود فریبی اور شیطان فریبی کا شکار مت بنو، بہت گناہ کر چکے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے. جب معصوم لوگوں کی یہ پوزیشن ہوگی ہم جیسے پاپیوں کا انجام کیا ہو؟ اس دن کے لیے اللہ سے ڈرو.
پلٹ جاؤ. اور اب اس دن کیا ہوگا؟ جو آیت پڑھی تھی وہ پڑھتے ہیں اور بات اب اینڈ کی طرف جاتی. اس دن کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے ہمارے نبی کے سوا. وہ ایک الگ شان ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی آج کچھ نہیں مانگتا، صرف آج مجھے امان دے دے، مجھے پناہ دے دے تیری. اس دن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس دن انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے سوا، جس دن جبریل اور فرشتے نفسی نفسی کہیں گے، اس دن اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے. ان السمع والبصر، تم نے کانوں سے کیا سنا تھا؟ ہم پوچھیں گے تم سے کیا سنا تھا. قرآن ہے یہ. میری قوم کے جوانوں کیا سنا تھا؟ کیا سنا تھا؟ پکچر کے ڈائیلاگ، فلمی گانے، شرکیہ کلمات، گندی گندی سٹوریاں، نفس کو ابھارنے والے کلام. کیا سنا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا کلام ہے نا. ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے سنا کیا تھا، کانوں کا استعمال کیا کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے سنے ہوں گے ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. کیا سنا تھا؟ قربان، موبائل تو 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد پیدا ہونے والا تھا. کیا سنا تھا؟ رات رات بھر کان پہ رکھ کر کس سے باتیں کرتے ہو؟ کیا کیا باتیں کرتے ہو؟ کتنی گندی گندی باتیں ہیں نا. اگر ریکارڈنگ اوپن ہو جائے تو خود کو شرم آتی ہے کہ میں نے کتنی گندی بات کی. کتنی گندی بات کرتے ہیں دوستوں سے، گالی، ماں بہن کی گالی، ننگی ننگی گالیاں. مت سنو، فون کٹ کر دو، میرے کان یہ سننے کے لیے نہیں ہے. کیا سنا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم پوچھیں گے کیا سنا تھا. بتانا پڑے گا نا. کس منہ سے گالی دے پاؤ گے وہاں کھڑے ہو کر کہ یہ سنا تھا؟ گانے گا کر کیسے بتا سکو گے کہ یہ سنا تھا؟ وہ ڈائیلاگ کیسے بتا سکو گے کہ یہ پوچھا جائے گا نا کیا سنا تھا؟ بتانا ہوگا. بلکہ قرآن کہتا ہے اقرا کتابک. اس دن تو لکھا بھی ہوگا، ہاتھ میں دیا جائے گا، لینا تو پڑھ کے سنا کیا کیا تو نے سنا تھا، پڑھ کے سنا. کیا احتیاط تھی بزرگوں کی، کیا احتیاط تھی. ایک دن فاروق اعظم کے اس حصے میں پھوڑا ہو گیا، پھنسی آ گئی. اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں بغل. صحیح؟ لوگ عیادت کے لیے آئے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا. اور کسی نے کہا اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہو کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا؟ شارٹ کرنا حضور کو پسند تھا. ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، ایک جملے میں کہہ دیتے بغل میں پھوڑا ہو گیا تو شارٹ ہوتی نا بات. فرماتے ہیں لفظ بغل کہنے میں شرم آتی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم کہتے وہ لکھا جاتا ہے اور وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ الفاظ بغل پڑھ کے میں کیسے وہ بغل کا نام لینے بھی شرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے کتنی گندی گندی باتیں کی ہے. قرآن کہتا ہے سنی کتنی گندی گندی باتیں ہیں. اس دن کا احساس کر لو، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں. قرآن کا ان السمع، پوچھیں گے تمہاری سماعت، والبصر، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا آنکھوں سے؟ آنکھوں کو آوارہ کرنے والوں کیا دیکھا تھا؟ پیر صاحب پوچھے تو نہیں بتا سکتے، ابا پوچھے تو نہیں بتا سکتے، مقرر صاحب، سید صاحب پوچھے نہیں بتا سکتے. میرے عزیز بھائیوں، ایک دن میں کیا کیا دیکھا نہیں بتا سکتے، پوری زندگی میں کیا کیا دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کیسے سنائیں گے پڑھ کے؟ وہ دن کا خیال تو کر لو ذرا.